بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک ایسی میڈیسن کا تذکرہ کرنے والا ہوں جو میڈیسن طلباء، طالبات اور نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہم میڈیسن ہے، جس کا نام ایسڈم فاسفوریکم ہے، جس کو مخفف ایسڈ فاس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی علامات میں سب سے پہلے جو علامت ہے وہ دماغی ہوتی ہے۔ اس کا مریض دماغی طور پر کمزوری محسوس کرتا ہے، گفتگو کرنے میں انتہائی سست ہوتا ہے، اور کئی بار ایسے بچے میرے کلینک پر آتے ہیں تو میں ان سے سمٹم پوچھتا ہوں تو میری طرف دیکھتے ہی رہتے ہیں، بولتے کم ہیں، خاموشی اختیار رکھتے ہیں۔ اور جب یہ بچے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آنکھوں میں درد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسمانی تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے لیٹ جانا پسند کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے سبق یاد کرنا اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ سبق یاد کرنے کے باوجود بھی انہیں بھول جاتا ہے۔ مجلس میں، محفل میں جاتے ہیں تو گفتگو کرنے کا ملکہ نہیں ہوتا، ڈر اور خوف ان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کے چہرے کی علامات، چہرہ جو ہے وہ غمگین سا معلوم ہوتا ہے، چہرے کی رنگت زردی مائل ہوتی ہے، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ رنگ کے ہلکے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے جسمانی طور پر انتہائی کمزور محسوس ہوتے ہیں، دماغی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی آنکھوں میں جب پڑھتے ہیں تو درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، پپوٹوں پہ بوجھ آ جاتا ہے، سر کی گدی میں بھی بوجھ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جلدی وہ لیٹ جاتے ہیں، صحیح معنوں میں پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اور جو بچے طالب علم ہیں، اگر وہ اس میڈیسن کو مدر ٹینچر میں یا 3x میں یا زیادہ سے زیادہ 30 میں استعمال کریں تو بہت ہی جلد پڑھائی کے اندر ان کا جی بھی لگے گا، سبق بھی یاد ہوگا، اور محفل کے اندر بولنے کا سلیقہ ان کو آئے گا۔ اس کے علاوہ ایسڈ فاس کی معدے پہ علامات ہوتی ہیں۔ جو بھی وہ خوراک کھاتا ہے اس کے ساتھ پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور اس بوجھ کی وجہ سے اس کو بعد ہضمی کے پخانے آنے شروع ہو جاتے ہیں، جو پتلی کیفیت میں مقدار زیادہ ہوتی ہے، دھریا رنگ کے پخانے ہوتے ہیں، لیکن ان پخانوں کے ساتھ اس کو کمزوری جو ہے وہ زیادہ لاحق نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسڈ فاس کا جو مریض ہے اس کی ہڈیوں کے اندر درد ہوتی ہے، ہڈیوں کے اندر ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ کوریدنے جیسی ہڈیوں کے اندر درد محسوس ہوتی ہے، اور اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ جسم جو ہے اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، زردی مائل چہرہ ہو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے دن بدن خوراک کے باوجود بھی کمزور ہوا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی علامات اعضائے تناسل پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اعضائے تناسل پر کھجلی شروع ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، اور جس طرح کے کانٹے چبھتے ہیں اس طرح کی خارش ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعضائے تناسل سے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بالوں کے گرنے میں داڑھی کے بال بھی گرتے ہیں، ابروؤں کے بال بھی، اور سر کے بال بھی گرتے ہیں۔ سر کے بال ایسڈ فاس کے مریض کے انتہائی باریک، کمزور اور غیر صحت مند ہوتے ہیں، دو منہ بننے شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالوں کے گرنے میں گریفائٹس بھی شامل ہے، اور نیٹرم میور بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آرنیکا اور سیلینیم بھی بہترین بالوں کے گرنے میں افادیت رکھتی ہیں اور مریض کو فائدہ دیتی ہیں۔ ایسڈ فاس کا مریض جو کہ اپنی جوانی میں قبل بلوغت اپنی صحت کو جلد کرنے کی وجہ سے، جس کو مشت زنی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے تباہ و برباد کر لیتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو جریان منی کا بھی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، بکثرت احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسڈ فاس کا مریض گہری نیند جب سوتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو احتلام ہو جاتا ہے، اور جب وہ پخانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا معدہ جو ہے وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آہستہ آہستہ اپنی صحت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کے لیے ایسڈ فاس بہت ہی اہم دوائی ہے، اگر وہ استعمال کریں ان کی اعصابی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے، ان کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو مادے اس نے اپنی غلطی سے جسم سے ضائع کر دیے ہیں
ان کی کمی پوری کر کے اس کی صحت کو بحال کر دیتے ہیں۔ اور ایسرفاس قد بڑھانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، بشرطے کہ بچہ جو ہے وہ کسی غلط کاری کے اندر ملوث رہا ہو جس کی وجہ سے اس کی صحت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسرفاس شوگر کے لیے بھی بڑی اہم میڈیسن ہے۔ شوگر کے اندر پیاس بہت لگتی ہے، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، پیشاب دودھیہ رنگ میں، اور اس کے اندر بہت سارے مادے خارج ہوتے ہیں، اور اس قسم کا مریض جو پیاس زیادہ لگتی ہو، پیشاب کے اوپر اس کا کنٹرول نہ ہو اور پیشاب بہت زیادہ آتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسرفاس بھی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ شوگر کے اندر بھی یہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اور وہ افراد جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، سیمن کی کمی ہوتی ہے، سپرم کی کمی ہوتی ہے، تو یہ ایسرفاس فوریکم میڈیسن سیمن کی مقدار کو بھی بڑھاتی ہے، اس کو گاڑھا بھی کرتی ہے اور اس کے اندر سپرم کو پیدا بھی کرتی ہے۔ اور پیشاب جو سردیوں کے اندر بوڑھوں کو، بچوں کو بہت زیادہ آتا ہے اعصابی کمزوری کی وجہ سے، ایسرفاس جو ہے اس پیشاب کی تکلیف کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ جو بچے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسرفاس بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ گیس ٹربل کے لیے بھی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ایسرفاس کا مریض شور برداشت نہیں کر سکتا، خاموشی کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اور جب یہ سوتا ہے تو بڑی گہری نیند کے اندر سوتا ہے، اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب اس کو جگایا جائے تو جاگنے کے بعد یہ ہوشیار ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، اپنے ماحول پہ پوری اس کی گرپ ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ مجلس میں، محفل میں بیٹھتا ہے تو اپنا معافی ضمیر بیان کرنے سے انتہائی گریزاں ہوتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو جن بچوں کے وزن کم ہوتے ہیں، اگر ان کو بھی ایسرفاس میڈیسن استعمال کروائی جائے تو ان کا وزن بھی بہتر ہو جائے گا اور ان کی بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ آج کی فرصت میں ایسرفاس کو خاص طور پر طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، اور ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی وجہ سے اپنی صحت کو خراب کیا ہے، ان کو بہترین لائن پہ لانے کے لیے ایسرفاس فوریکم میڈیسن بہت مفید اور معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔